السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، حیض کے اسلامی قوانین کیا ہیں اور حیض کا کسی خاتون کے لیے ٹائم پیریڈ کتنا ہے، کتنے دن پہ یہ عرصہ محیط ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسئلہ ان مسائل میں سے ہے جو ہماری خواتین کو ہر ماہ پیش آتا ہے، اس لیے اس کا جاننا ضروری ہے کہ اس پر ہمارے بہت سے احکام کی بنیاد ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، اس میں آپ نے حیض کا پوچھا، اسی میں نفاس کو بھی لے لیں کیونکہ دونوں کا حکم ایک ہی ہے۔ حیض جو ہے، جب بھی کوئی لڑکی بالغ ہو جاتی ہے تو اس کے بالغ ہونے کی پہلی علامت یہ ہے کہ اسے حیض آنا شروع ہوتا ہے، اور یہ حیض جو ہے ہر مہینے میں تندرست خواتین کو جن کو کوئی مرض لاحق نہ ہو یہ باقاعدگی سے آتا ہے۔ حیض کی کم سے کم جو مدت ہے وہ 3 دن ہے، 72 گھنٹے۔ اس سے اگر کم ہے تو وہ حیض نہیں کہلائے گا، وہ استحاضہ یعنی بیماری کا خون کہلائے گا، اور اس کی زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے وہ 10 دن ہے۔ اگر 10 دن سے بڑھ جائے گا پھر وہ استحاضہ کہلائے گا، وہ حیض کا خون نہیں کہلائے گا۔ اسی طرح نفاس، جب کسی عورت کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے اس کے بعد جو خون جاری ہوتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں۔ اس کی کم سے کم مدت تو متعین نہیں ہے، یہ بھی ممکن ہے کسی کو آئے ہی نہیں، یا کسی کا 2 دن کے بعد ختم ہو جائے، 4 دن کے بعد ختم ہو جائے، لیکن زیادہ سے زیادہ مدت اس کی 40 دن ہے۔ 40 دن تک نفاس کا خون جو ہے وہ جاری رہ سکتا ہے، لیکن اگر کسی کا خون 40 دن سے بھی بڑھ جائے تو وہ 40 کے بعد کا جو خون ہے وہ استحاضہ کہلائے گا، وہ نفاس کا خون نہیں کہلائے گا۔ یہ تو تھی ان کی مدت اور تعین۔ اب اس میں یہ عورت کر کیا سکتی ہے؟ حیض کی حالت میں اور نفاس کی حالت میں جو عورت ہے اس کی نماز معاف ہے، وہ نماز نہیں پڑھے گی، اور آئندہ بھی اس کی قضا نہیں کرے گی، شریعت نے اس کو معافی دے دی ہے۔ لیکن اگر یہ معاملہ رمضان کے روزوں میں پیش آ جائے اس وقت تو وہ روزہ نہیں رکھے گی، لیکن بعد کے اندر روزوں کی وہ قضا کرے گی، اس لیے کہ نماز کا دہرانا عورت کے ذمہ اگر لگا دیا جاتا تو مشقت کا کام تھا۔ روزے چونکہ 10 رہیں گے زیادہ سے زیادہ، اور اس کی قضا کرنے کے لیے اس کے پاس 11 مہینے ہیں، اور بآسانی بسہولت قضا ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح حیض اور نفاس کے دنوں میں عورت قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتی، نہ ہاتھ میں اٹھا کر اور نہ بغیر ہاتھ میں اٹھائے۔ اس کے علاوہ باقی ذکر و اذکار کر سکتی ہے، استغفار کر سکتی ہے، صبح و شام کی دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں، یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن تلاوت قرآن پاک منع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ان دنوں کے اندر عورت اگر کوئی حج پہ گئی ہے یا عمرے کے لیے گئی ہوئی ہے تو وہ مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتی، طواف نہیں کر سکتی، مسجد نبوی میں نہیں جا سکتی، کسی بھی مسجد کے اندر نہیں جا سکتی تا آنکہ وہ پاک ہو جائے۔ تو یہ مسائل ہیں ضروریہ جو حیض اور نفاس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ باقی اس کے اندر کچھ باریک مسائل بھی ہیں، وہ کسی کو پیش آتے ہیں کسی کو نہیں آتے، وہ جسے آئیں وہ اس موقع پر جو ہے علماء سے رابطہ کر کے پوچھ کر عمل کر لیا کریں۔ ناظرین، مزید سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ بھی سوالات پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں سوالات پوچھیے، مولانا عبدالغنی صاحب دین کی روشنی میں ان کے جوابات دیں گے۔